سورہ زمر پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 49، 50، 51 اور 52۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم۔ پس اذا جب مسا پہنچتی ہے الانسان انسان کو درن کوئی تکلیف دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ دعا یدعو اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، اور دعا بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ ثم پھر اذا جب حولناہ ہم عطا کرتے ہیں نعمتم منا کوئی نعمت اپنی طرف سے، قالا وہ کہتا ہے انما بے شک اوتیتہ یہ تو مجھے دی گئی ہے علی علم میرے علم کی بنیاد پر، بل ہی فتنۃ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قد تحقیق قالا کہا ہے الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے ایسا ہی، فما اغنا پس نہ کوئی فائدہ ہوا عنہم ان کو، ما کانوا یکسبون اس سے جو وہ کسب کرتے تھے، فاصابہم پس پہنچا ان کو سیئات ما کسبوا ان کے کسب کیا وبال، والذین ظلموا اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، من ہؤلاء ان میں سے، سیصیبہم ضرور بھی ضرور پہنچے گا ان کو بھی، سیئات ما کسبوا ان کے برے اعمال کا وبال، وما ہم بمعجزین نہ وہ نہ یہ اللہ کو عاجز کر سکتے۔ اولم یعلموا کیا انہوں نے نہ جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یبسط الرزق رزق کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ان فی ذلک لآیات اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایمان والے لوگوں کے لیے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کفار کا طریقہ بتایا کہ کفار کا طریقہ کیا ہے کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے مہربانی فرما کر انہیں اس تکلیف سے نجات دے دیتا ہے۔ خوّلنا اس کا مصدر ہے تحویل، اور تحویل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی مطلق اس کا معنی ہے عطا کرنا یا دینا، اور ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محض فضل سے دینا، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے صلے میں دینا۔ اب کفار کے لیے صلہ کا معنی نہیں ہے، صلہ تو مومن کے لیے ہے، یہاں کفار کے لیے دوسرا معنی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو دیتا ہے، وہ مستحق نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو نعمت دیتا ہے، نعمت سے مراد اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے۔ تو اب جب نجات ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں علم کی وجہ سے ملا،
اب علم سے مراد کیا ہے؟ اس کے 3-4 معانی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں اس کا مستحق ہوں، اس لیے اس نے مجھے دے دیا، یا علم کا معنی یہ ہے کہ مجھے علم تھا کہ میں اس کا مستحق ہوں، یا تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ علم کی وجہ سے مجھے پتا تھا اس بیماری کا یہ علاج ہے یا اس مصیبت سے نکلنے کا یہ راستہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ نے فضل کیا، کہتے ہیں یہ میرے علم سے مجھے مل گیا۔ اللہ فرماتا ہے قد قالها الذین من قبلہم، پہلوں نے بھی کہا ایسا۔ کون؟ قارون۔ جب دولت ملی نا تو دولت ملنے کے بعد وقت کے نبی نے کہا لو زکات، لو صدقہ و خیرات، لو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو آگے سے کہنے لگا اس میں اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ اس نے مال تجھے دیا ہے؟ کہا نہیں، یہ مال اللہ نے نہیں مجھے دیا، یہ تو میں نے اپنے عقل سے اکٹھا کیا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اب علم سے بچ کر دکھا، اب لیا نا اپنا علم سے اپنا علاج کر کے دکھا، اس دھنسائے جانے سے بچ کر دکھا، تو نہیں بچ سکے۔ تو کہا اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کہا فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کسب انہوں نے کیا وہ یہ مال اس کسب سے انہیں بچا نہ سکتا۔ اب اللہ فرماتا ہے فاصابہم، پس پہنچی ان کو سیئات، سزا، وبال ان کے کسب کا۔ اور محبوب یہ جو ظالم آپ کے سامنے مکہ والے کھڑے ہیں نا، انہیں بھی پہنچے گا ان کے برے اعمال کا وبال، اور نہ یہ نہ وہ، اللہ کو عاجز کوئی نہیں کر سکا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو سزا سے روک کوئی نہیں سکتا۔ عاجز کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ روک لینا، کہ جی میرے پاس سفارش بہت بڑی ہے میں روک لوں گا، میرے پاس پیسہ بہت ہے میں روک لوں گا، میرے پاس طاقت بہت ہے میں روک لوں گا، میرے پاس قوت بہت ہے میں روک لوں گا۔ تو اللہ کو کوئی سزا سے روک نہیں سکتا۔ کسی میں نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ سفارش ہے اتنی کہ کوئی اللہ کو روک لے سزا سے، کہا نہیں روک سکے۔ ہاں، کیا وہ یہ نہیں جانتے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اب رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اس کو آپ معیار مت سمجھیے، یہ معیار نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جس کے پاس دولت بہت ہے اس کے پاس اللہ کا فضل ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں۔ اگرچہ ہمارے یہاں یہی چلتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے چاہے جس مرضی ذریعے سے آئے، مکان بنا کر بعد لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم دولت کی فراوانی کو ہم اللہ کے فضل کا معیار قرار دیتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہے اس پر اللہ کا فضل ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے اس پر اللہ کا فضل نہیں۔ اگر یہ معیار رکھ لیا جائے تو پھر کسی نبی پر بھی اللہ کا فضل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ حیات طیبہ میں کبھی کسی چیز کا جوڑا نہیں رکھا، یعنی حضور کے پاس 63 سالہ حیات طیبہ میں کبھی 2 کرتے اکٹھے نہیں ہوئے، کبھی 2 تہمت اکٹھے نہیں ہوئے، کبھی 2 نالین پاک اکٹھے نہیں ہوئے، کبھی 2 دستاریں اکٹھی نہیں ہوئی، کبھی 2 جوڑے نہیں اکٹھے ہوئے کسی بھی چیز کے۔ ٹھیک ہے، کونین کے مالک تھے، لیکن آیات طیبہ
درویشانہ تھی اور لباس فقیرانہ تھا. اللہ حضور کی حیات طیبہ ٹوٹل درویشانہ تھی اور لباس مبارک ٹوٹل فقیرانہ تھا.